اب غار حرا کے اندر کی جو بات ہو رہی ہے وہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے فیتحنث. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. آپ غار حرا میں تحنث اختیار فرماتے تھے. راوی نے تحنث کی تشریح تعبد سے کی ہے اور راوی سے مراد کون ہے واللہ عالم. ایک اچھی تعداد کہتی کہ راوی سے مراد امام زہری کیونکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اس طرح الفاظ کی تشریح کرتے چلے جاتے ہیں. وَهُوَ التَّعَبُّدُ، وہ عبادت کرنا ہے. لیکن تحنث کا لفظی ترجمہ عبادت نہیں، لازمی معنی عبادت بن جاتا ہے. تحنث اصل میں نکلا ہے حنیث یحنث، ہنس سے. ہنس گناہ کو کہتے ہیں. تو تحنث باب تفاعل ہے، سلب ماخذ ہو جائے گا گناہ سے بچنا. تو آپ تو پہلے ہی گناہ سے بچے ہوئے تھے غار حرا سے باہر بھی. اب اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ غار حرا میں گناہوں سے بچتے تھے، آلودگی سے دور رہتے تھے. اور گناہوں سے بچنا بھی تو عبادت ہے. یعنی گناہوں سے بچنے جو بچے گا تو یہ عبادت ہی ہے. تو یعنی گناہوں سے بچنے کو عبادت لازم ہو جاتی ہے. جو گناہوں سے بچتا ہے تو یہی عبادت ہے. تو یہ تحنث کا ترجمہ عبادت سے کرنا اس کا لفظی ترجمہ نہیں بلکہ لازمی معنی بنتا ہے، اس کا التزامی معنی بنتا. یہ تو اتنی بات ہو گئی جو کہا جاتا ہے. ایک اس لفظ کی ایک اور تشریح کی جاتی ہے کہ عربی زبان میں فا کو سا سے عمومی طور پہ تبدیل کر دیا جاتا ہے محاورہ عرب میں. یعنی فتحنث اصل میں تھا فتحنف، فا کو سا سے تبدیل کر دیا فتحنث ہو گیا. اصل میں یہ لفظ تھا یتحنف. فتحنف یہ حنیف سے نکلا ہے. کیا مطلب؟ آپ غار حرا میں دین حنیف کے مطابق عبادت بجا لاتے تھے، یعنی دین ابراہیمی کے مطابق عبادت بجا لاتے تھے. اگر یہ لفظ اتنا ہی متفق علیہ ہوتا تو یہ سوال ہی قائم نہ ہوتا کہ غار حرا میں آپ کس طریقے پر عبادت بجا لاتے تھے. بہرحال یہ کوئی متفق علیہ مطلب نہیں ہے. بعض محققین نے تحنث کو یتحنف پڑھا ہے. لیکن الحمدللہ اس حقیر فقیر کا بھی ایک تھوڑا سا ذوق ہے. ذالکما مما علمنی ربی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے متن حدیث کے حوالے سے. میری اپنی ایک طبیعت ہے، سند میں میری اتنا دل نہیں لگتا. سند پہ تو میتھمیٹیکل فارمولہ ہوتا ہے. خیر اس میں بھی تو اختلاف ہو جاتا ہے اسماء اور رجال میں بھی، لیکن بس ایک حوالے سے تو وہ میتھمیٹیکل بات ہی ہوتی ہے. متن میں میرا دل زیادہ لگتا ہے، اللہ کا شکر ہے. متن میں میری طبیعت زیادہ لگتی ہے. تو تحنث کے حوالے سے میں اپنا ذوق بھی آپ کے سامنے رکھنا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت ضروری سمجھتا ہوں. تحنث گناہ سے بچنا، ٹھیک ہے. تو آپ غار حرا میں گناہ سے بچتے تھے. یہ ایک تعبیر اختیار کی گئی بڑی کمال کی. جلوت میں محفل میں گناہ سے بچنا کمال نہیں ہے. اصل کمال تنہائی میں گناہ سے بچنا ہے. تنہائی میں بندے کو قدرت ہوتی گناہ کے اوپر، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا اللہ کے سوا. تو دراصل یتحنث اللہ کے نبی کے لیے استعمال کر کے آپ کی پاکی کی انتہا بتائی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ غار حرا میں انتہائی تنہائی کے عالم میں بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے. تو عبادت تو ہونی تھی. دراصل یہاں آپ کی پاکی کا عالم بتایا گیا ہے. فتحنث کے معنی میں ہی ہے کہ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. کیا مطلب؟ تنہائی میں بھی آپ گناہوں سے بچے رہتے تھے. جلوت میں گناہوں سے بچنا اتنا بڑا کمال نہیں جتنا خلوت اور تنہائی میں بندہ جب آئسولیٹ ہوتا ہے، آئسولیشن ہوتی ہے اور کچھ سے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس میں بندہ گناہوں سے بچا رہے، گناہوں پر قدرت ہوتے ہوئے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا پھر بھی گناہوں سے بچے. یہ بہت بڑے کمال اور اللہ کی نعمت ہے. تو دراصل نبی علیہ السلام کا یہی کمال فتحنث کے لفظ سے ظاہر کیا گیا ہے. ذالکما مما علمنی ربی، ٹھیک ہے نا. جب اللہ کے نبی تنہائی میں گناہوں سے بچتے تھے تو جلوت میں تو بطریق اولا گناہوں سے بچتے تھے. تو آپ وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتے تھے. باہر تو بچتے ہی بچتے تھے، تنہائی میں بھی آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے تھے. اب جب آپ وہاں خلوت نشینی اختیار فرماتے تھے، اور یہ تو قاعدہ ہے نبی پیدائشی معصوم ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے نبی پیدائش سے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. ایک عصمت، معصومیت، پاکیزگی ایک اس کی فطرت میں رکھ دی جاتی ہے،
اور دوسری طرف اس فطرت معصومہ کی براہ راست من جانب اللہ نگرانی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیں، نبی صرف معصوم نہیں ہوتا کہ اوپر کی نگرانی نہ ہو، یا یہ نہیں ہوتا کہ اوپر کی نگرانی ہو معصوم نہ ہو، نبی کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ فطرت میں اس کی معصومیت، پاک دامنی، پاکیزگی انتہا پر ہوتی ہے، اور اس انتہائی معصومیت کی براہ راست اوپر سے اللہ کی نگرانی اور نگہبانی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب نبی علیہ السلام جو مستقبل کے نبی تھے، غار حرا میں موجود تھے، تو جب آپ معصوم تھے، محفوظ عن الخطا تھے، معصوم عن الخطا تھے، تو وہاں جو آپ عبادت کرتے تھے اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے من جانب اللہ آپ کے دل میں ڈال رکھا تھا۔ بس سمجھ آئی؟ ایک حدیث میں آتا ہے نا، صلیت ما قدر لی، میں نے اتنی نمازیں پڑھی جتنی میرے لیے مقدر تھی۔ بس یہی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح عبادت مقدر کر دی تھی اللہ کے نبی اسی طرح عبادت کرتے تھے۔ اب اس چیز میں پڑھنا کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے عبادت کرتے تھے، پھر سوالات قائم کرنا، پھر ادھر جانا پھر ادھر جانا، میں صاف بتاؤں یہ لایانی چیزیں، یہ لایانی چیزیں۔ شریعت نے جو آپ کو بات نہیں بتائی، آپ جتنے مرضی اس کے پیچھے پڑ جائیں، آپ یقینی کیا کہتے ہیں نقطے پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اوپر سے نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر سے اس کا انتظام انصرام ہو رہا ہوتا ہے۔ بس غار حرا میں اللہ کے نبی تھے، اوپر سے انتظام انصرام من جانب اللہ تھا، اللہ ہی جانتے تھے کہ اس کے نبی ہونے والے نبی کیسے عبادت کرتے تھے اور کس طریقے پر بھی کرتے تھے۔ صرف اللہ کو یاد کر لینا یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے، ابھی شریعت اتری نہیں۔ اللہ 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 کو یاد کرنا، اللہ کے ساتھ لو لگانا، اللہ کو اپنے دل میں رچا بسا لینا چھوٹی بات ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو ذرا نماز میں کھڑے ہو کے دیکھیں، نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ نماز کے ایک ایک لفظ کو دیکھ لیں، کل پرسوں ہی میں نماز پڑھتے میں سوچ رہا تھا، مجھے حیرانی ہو رہی تھی، نماز کے ایک ایک لفظ کو دیکھ لیں، اللہ 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 اللہ، یہاں تک کہ ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر، وہاں بھی اللہ، اللہم صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو اللہ اللہ اللہ، زبان پہ اللہ جاری ہو جائے، دل میں اللہ جاری ہو جائے، اور دماغ میں اللہ رچ بس جائے، یہی تو مقصود ہے، اور کیا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ نماز کی حقیقت پر کبھی بات کریں گے، تو اس موضوع پر بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہماری بات ہو گئی فتحنث کے اوپر کہ جو آپ تحنث اختیار فرماتے تھے اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا جی،